السلام علیکم۔ آج کی کہانی آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میری شروع سے ایسی طبیعت تھی کہ بغیر لوگوں سے ملے جلے رہ نہیں سکتی تھی۔ امی میرے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھیں، لہٰذا وہ محلے میں آنے جانے سے نہیں روکتی تھیں۔ یہاں سبھی پرانے پڑوسی آباد تھے اور ایک دوسرے سے خوب واقفیت رکھتے تھے۔ ہر تقریب میں آنا جانا رہتا تھا۔ اس طرح محلے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں میں نہیں جاتی تھی۔ 2 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے والا گھر بک گیا اور وہاں نئے لوگ آ گئے۔ یہ شیخ صاحب کا مکان تھا جن کی بیٹی سے میری بچپن سے دوستی تھی۔ اس کا نام سمینہ تھا۔ سمینہ کے چلے جانے کی وجہ سے جی اداس رہنے لگا۔ اس کی یاد آتی تو میں آپ دیدہ ہو جاتی تھی۔ آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور سوچا آنے والے نئے پڑوسیوں سے ملنا چاہیے۔ اس گھر میں میں نے اپنی ہم عمر ایک لڑکی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس سے ملنے کا اشتیاق ہوا تو امی سے کہا، جب سے سمینہ گئی ہے جی اداس رہنے لگا ہے۔ امی جان، سامنے والے گھر میں چلیے، وہاں ایک لڑکی میرے برابر کی ہے، اس سے دوستی ہو جائے گی تو میرا دل بھی بہل جائے گا۔ امی بولی، بیٹی آج میں نے بریانی بنائی ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بڑی تشتری بھر کے ان کے گھر لے جاؤ اور میری طرف سے خاتون خانہ سے کہنا کہ امی نے بھجوائی ہے۔ نئے پڑوسیوں کا اسی طرح سواگت کرنا چاہیے۔ ہم پھر 2 دن بعد چلیں گے۔ آج یوں بھی میں تھک گئی ہوں، آج نہیں جا سکتی۔ مجھ میں کپڑے بدلنے اور تیار ہو کر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے امی کی ہدایت پر عمل کیا، بریانی کی پلیٹ لے کر سامنے والے گھر میں چلی گئی۔ بیل بجائی تو ایک نوجوان گیٹ پر آیا، پوچھا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے بتایا کہ سامنے والے گھر سے آئی ہوں، والدہ نے بریانی بھیجی ہے، یہ لے لیجئے۔ وہ واپس پلٹ گیا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچن کے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ سامنے رکھ دیجئے، امی آئیں گی تو آپ کو پلیٹیں بھجوا دیں گی۔ کیا آپ کی والدہ گھر پر موجود نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، وہ ہماری پھپھو کے گھر دعوت پر گئی ہیں۔ آپ نہیں گئے؟ وہ بولا، نہیں مجھے کچھ کام تھا اس لیے نہیں گیا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کی کوئی بہن ہے؟ وہ بولا، ہاں ایک ہے، وہ بھی امی کے ساتھ گئی ہیں۔ کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام مومنہ ہے۔ اوہو، میں بولی، مجھے تو اسی سے ملنا تھا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ واپس جانے کو مڑی تو وہ بولا، وہ بھی شام کو آئے گی، ملنا ہو تو شام کو آ جائیے گا۔ میں اسے دیکھے بغیر مڑی اور گیٹ کی طرف چل دی۔ باہر نکلی تو اس نے گیٹ بند کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ گیٹ کے اوپر سے جھانک کر مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ 2 خوبصورت چمکدار آنکھیں میرا پیچھا کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس روز میں دوبارہ نہیں گئی، البتہ اگلے دن شام کو ان کے گھر پہنچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آج بھی ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف وہی بیٹھا ہوا ہے۔ میں جھجک گئی کیونکہ کل تو ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی، ایک جواز تھا گھر کے اندر جانے کا، مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے پلیٹیں واپس لینے آئی ہوں۔ وہ بولا، امی اور مومنہ خالہ کی طرف گئی ہوئی ہیں، کل آئیں گی۔ اگر آپ کو پلیٹیں چاہیے تو باورچی خانے میں جا کر خود دیکھ لیں، مجھے معلوم نہیں امی نے کہاں رکھی ہیں۔ پلیٹیں لینا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کل کسی وقت آ جاؤں گی۔ میں یہ کہہ کر مڑی ہی تھی کہ مجھے آواز آئی، اگر پڑوسی سمجھتی ہو تو بیٹھ جاؤ، چائے بنا کر لاتا ہوں۔ اس بے تکلفانہ انداز پر میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگا تو میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، کسی اور دن چائے پی لیں گے۔ وہ بولا، میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں، پی کر تو دیکھو، دوبارہ پینے کی فرمائش کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلا گیا۔ میں رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ قدم نہ ہلا سکی۔ 2-4 منٹ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہی تو عجیب سا لگنے لگا۔
یہ احساس ہوا کہ اس گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے اور میں تنہا یہاں موجود ہوں۔ تبھی فوراً جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنیے، آپ رہنے دیجئے چائے کے تکلف کو، مان لیا آپ اچھی چائے بناتے ہوں گے، مگر میں اب چلتی ہوں، جب آنٹی اور مومنہ ہوں گی میں تبھی آؤں گی۔ مجھے اس کی آواز آئی، ارے بھائی پانی ابل گیا ہے اور میں نے پتی بھی ڈال دی ہے، چائے تیار ہے، بس چائے پی کر جائیے گا۔ میں چلتی ہوئی باورچی خانے جا پہنچی۔ اچھا لائیے میں بنا دوں۔ اس نے گرم برتن غلطی سے پکڑ لیا اور اب انگلیاں سہلا رہا تھا۔ میں نے چائے کپوں میں انڈیلی اور وہیں کچن میں کھڑے ہو کر ہم چائے پینے لگے۔ 15-20 منٹ میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کافی کچھ جان چکے تھے۔ چائے ختم ہو گئی تو میں نے کہا، میں چلتی ہوں، اتنی اچھی چائے پلانے کا شکریہ۔ وہ بولا، کیا دوبارہ پینے آئیں گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اگر آپ نے بلایا تو ضرور۔ یہ کہہ کر میں باہر نکلی اور گلی میں آ گئی۔ مڑ کر دیکھا، گیٹ کے اوپر سے 2 کالی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں جھانک رہی تھیں، جیسے کہتی ہوں دوبارہ بھی ضرور آنا۔ تبھی میں نے گلی سے اسے ہاتھ ہلا دیا۔ 2 دن بعد ان کی والدہ اور مومنہ آ گئیں۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور پلیٹیں خالی لائی تھیں۔ کہنے لگی، بریانی کا بہت شکریہ، آج فرصت ملی ہے، سوچا کہ آپ لوگوں سے مل آئیں۔ امی ان سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے شامی کباب اور چائے سے ان کی تواضع کی۔ مومنہ بہت اچھی لگی اور اسی دن ہماری دوستی ہو گئی۔ یہ بھی 2 ہی بہن بھائی تھے اور مومنہ کو بھی یہاں کسی سہیلی کی ضرورت تھی۔ 6 ماہ ان کا اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا۔ مومنہ کے اکلوتے بھائی سرفراز سے بھی سامنا رہنے لگا اور پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی، اور ایک روز اس نے کہا، نور، امی میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، تم پسند کرو تو انہیں تمہارے گھر کا راستہ دکھا دوں۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی، لیکن میں گھبرا بھی گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری منگنی بچپن سے ہی میرے چچا زاد سے ہو چکی ہے اور اپنی منگنی ختم کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، جو بھی ہو نور، سچ کہتا ہوں، تمہارے سوا اب کسی لڑکی کو دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے پہلے دن ہی بہت اچھی لگی تھی۔ خدا کے لیے منگیتر کے ساتھ شادی سے منع کر دو، ورنہ میں کچھ کھا کے جان دے دوں گا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ میرے بارے میں اس قدر سنجیدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ گھر آئی تو دل کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا، لیکن میرے پیروں کی بیڑیاں میری منگنی تھی۔ میں نے سوچا، اف یہ والدین، انہیں جانے کیوں بچوں کی منگنیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ شادی سے کئی سال پہلے ہی رسمیں کر کے خواہ ایک دوسرے سے باندھ دیتے ہیں۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، دل پر سرفراز کی شبیہ گہری ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے لگنے لگا کہ اگر اس سے شادی نہ ہوئی تو پھر کسی اور کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکوں گی۔ بالآخر ایک دن ہمت کر کے میں نے امی سے کہہ دیا کہ مجھے خالد پسند نہیں، آپ اس کے ساتھ میری منگنی ختم کر دیں، ورنہ میں کچھ کھا کر سو رہوں گی۔ میں آخر اکلوتی دختر نیک اختر تھی، وہ میری اس دھمکی سے بہت ہی سہم گئی۔ والد صاحب سے منوا لیا کہ خالد سے رشتہ ختم کر دیں، ہماری بیٹی اس کے ساتھ شادی پر راضی نہیں ہے۔ والد سخت پریشان تھے اور ناخوش بھی، لیکن میری خوشی ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کو ناخوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابو نے جی کڑا کر کے خالد کے باپ سے معذرت کر لی۔ یوں برسوں کا رشتہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ میں نے یہ خوشخبری سرفراز کو جا کر سنائی اور کہا کہ اب تمہیں زہر کھانے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو تاکہ وہ رشتہ طلب کر لیں، منگنی تو ٹوٹ گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ وہ جلد ہی کوئی موقع دیکھ کر اپنی امی سے بات کرے گا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے، لیکن سرفراز کے گھر سے رشتہ مانگنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ اس دوران میرے چاہنے کے باوجود سرفراز نے اپنی امی سے بات نہیں کی اور میرے ہر بار پوچھنے پر ہنس کر مجھے ٹال دیا اور مناسب موقع کا بہانہ بنا دیا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی کہ مومنہ خوشی خوشی مٹھائی کی پلیٹ لے کر آئی اور آتے ہی میرے منہ میں لڈو ڈالتے ہوئے بولی، نور، یہ کھاؤ، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، میرے بھائی سرفراز کی منگنی ہو گئی ہے میری خالہ کی بیٹی سے۔
اس کی یہ بات سنتے ہی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا؟ مٹھائی نگلتے ہوئے میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ وہ چہک چہک کر مجھے بتا رہی تھی کہ حورین میری خالہ کی بیٹی ہے، 3 ماہ پہلے ہی کینیڈا سے آئی ہے، بھائی کو بہت پسند آئی اور خوش قسمتی سے بھائی بھی اسے پسند آ گیا، دونوں کی ہی پسند کی شادی ہو رہی ہے، ہم سب بہت خوش ہیں اور بھائی تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اگلے مہینے ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے اور پھر بھائی اس کے ساتھ کینیڈا چلے جائیں گے اور پھر ہم سب کو بھی بلا لیں گے۔ وہ لہک لہک کر تفصیل بتا رہی تھی اور میں ہر تفصیل کے ساتھ مردہ حالت میں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مومنہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے نور؟ کیا میرے بھائی کی شادی کی خبر سے خوش نہیں ہو؟ مومنہ بولی۔ ہاں خوش ہوں، میں ہکلانے لگی۔ اگلے ہی دن میں مومنہ کے گھر گئی، سرفراز بھی موجود تھا، مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں دکھ اور غصے سے پانی پانی ہو گئی۔ 1 مہینے میں نے کئی بار سرفراز سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایسا ہو جاتا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ چند ہی دنوں بعد سرفراز کی شادی کا کارڈ بھی آ گیا اور پھر اس کی شادی حورین سے بھی ہو گئی۔ جس دن اس کی شادی تھی میں اپنا کمرہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنی اور اپنے چچا زاد کی منگنی کی وہ تصویر جوڑتی رہی جسے میں نے سرفراز کی چاہت میں ایک روز پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر الماری کے سب سے نیچے والے خانے میں پھینک دیا تھا۔ میرے چچا زاد کی شادی بھی سال بعد اسی کی خالہ کی بیٹی سے کر دی گئی۔ میں ابھی تک بن بیاہی ہوں، سوچتی ہوں کہ کس پر اعتبار کیا اور کیوں کیا۔ سرفراز میرا کون تھا، کیا لگتا تھا؟ اس نے کہا اور میں نے اپنے والدین کو دکھ دے دیا، اپنے منگیتر کو صدمہ پہنچا دیا، محبت کرنے والے چچا اور چچی کا مان توڑ ڈالا۔ کیوں اور کس لیے؟ نہ جانے کس کے لیے؟ جس سے ملے 6 ماہ بھی مشکل سے گزرے تھے، اسے اپنا سمجھ لیا اور جو اپنے تھے انہیں پرایا۔ آج جب آئینہ دیکھتی ہوں تو آئینے میں ایک بیوقوف لڑکی نظر آتی ہے۔ ہم بیوقوف لڑکیاں کتنی جلد باز ہوتی ہیں، کبھی کسی اجنبی کے 2 میٹھے بولوں پر مر مٹتی ہیں تو کبھی کسی کے لمحاتی اور جذباتی احساس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، یہ بھی نہیں سوچتی کہ برسوں کے رشتے کو پل بھر میں توڑ ڈالنے کی سزا کبھی کبھی بہت لمبی ہوتی ہے۔